السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کی نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کی نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ بارگاہ یزدی میں دعا کیجیے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو ان پر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی تدابیر کیا ہیں، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار نہیں ہے کہ بلکہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے۔ سردست دو حاضری کے بعد شدید فتنوں کا اجمالاً اور بات کا تفصیلاً کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب ہے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، امت مسلمہ کے دامن آفت کو تار تار کر دیا ہے۔ ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشوروں اور طور طریقوں سے گھنٹوں تک تعاوض کرنا، غیر شرعی کاموں سے منتیں ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا ملنا چلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر فواحشات، حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، ان کو دیکھنا، سننا، سمجھنا اور جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردے رہنا، ننگے سروں گھومنا پھرنا، غلباز اور باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دبادیر نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردے ہو کے بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے کالج میں مختلف تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا دینا، سود لینا دینا، غیبت کرنا، یہ سننا، تصادیر کا رکھنا اور شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں نمائش کے لیے پیسہ خرچ کرنا، الغرض بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ اولاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و یاری کو عام کر دیا ہے۔ لوگ اب بھی سنیما سے یاد کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دور تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اس میں اونچے بڑے درجے کے لوگ درکنار کم درجے کے لوگ بھی اس برائی کا فعال یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ اس کی بہن بیٹی غیروں کے سامنے ناچے گائے؟ کہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کے محفل میں اپنی عورتوں کو اپنی بہن بیٹیوں کے غیروں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے بے پردے سے بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج گھر گھر شہر میں، آج گھر گھر گاؤں میں ایک نہیں کئی سنیما ہوتے ہیں جہاں مرد اور عورتوں کے گول گول نظر آتے ہیں۔ شریف شہزادیاں اکٹھے ہو کے فرائض کا انجام دیتی ہے اور گندے قصوں کا اداکاری ایک اجنبی مردوں کے ساتھ بے نہایتی سے باقی سے حصہ لیتی ہے۔ شرم حیا ان پر روتی ہے مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی رہتی ہے اور کہہ لگا کر خوب ان کو داد دیتی ہے اور اپنی تہذیب کا خود مذاق اڑاتی ہے۔
شرم حیا ان پر روتی ہے اور اپنی تہذیب کا خود مذاق اڑاتی ہے. امیر غریب اس بیماری سے مبتلا ہے. سنیما دیکھنا ہماری ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے کہ یہ انسانیت ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گانا بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں اور ہمیں کہ آپ کی امتی ہیں اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے ہیں اور خود فلمیں دیکھتے ہیں. جب سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر نظر اٹھتی ہے, نظر دوڑتی ہے, تو ہر طرف لعنت کے انٹینا دکھائی دیتے ہیں جن کی وجہ سے ٹیلی ویژن میں فلمیں اور پروگرام آتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں سماج میں یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم چلتی ہے, ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے, ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں اور پیداوار کا پتہ چلتا ہے, ٹی وی دیکھنے سے ہڑتال اس کے اسباب کا معلوم ہوتا ہے, ٹی وی دیکھنے سے انسان زندگی میں ترقی کے راستے کھلتے ہیں, ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے, ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں. ہائے افسوس ایک ناجائز اور حرام چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جا رہا ہے. اسلام کے پاسوانوں جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے یہ سب تو دوسری چیزوں بھی سے تو حاصل ہو سکتی ہے. یاد رکھیں ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں اور مرد بچے بوڑھوں کے اخلاق خراب ہوتی ہے, ان کی تہذیب خراب ہو جاتی ہے, معاشرے کس قدر تباہ برباد ہوتی ہے, خاندان کے افراد ماں باپ سب بہائی کا مان کرتے ہیں, شرم و حیا جاتی رہتی ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں. اس میں فواحشی اور عریانات انگیز کے مناظر کی کثرت ہوتی ہے, ماں باپ بہن بیٹیاں ہی ہوتی ہے سو جو بڑی خوب شوق سے ٹیلی ویژن اور فلمیں دیکھتے ہیں. کیا آپ کو ذمہ اس بات کا گوارا کر سکتا ہے کہ ایک جگہ ماں باپ بہن بیٹا بیٹی ساس داماد ایک جگہ بیٹھے ہو اور پوس گرار چوما چاٹی لپٹا جھپٹی ہو رہی ہے؟ یقیناً بعزت انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا. افت روزہ خود نبوت پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یوں ہے, ٹی وی کے بارے میں واقعہ یوں ہے کہ رمضان المبارک کی بات ہے. افطاری کے کچھ دیر پہلے ماں بیٹی کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے آؤ بیٹی افطاری کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹاؤ. بیٹی جواب دیتی ہے, بیٹی کہتی ہے کہ امی جان مجھے تو ابھی ٹیلی ویژن میں پروگرام اور فلمیں دیکھنا ہے, میں اس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کا کام کروں گی. اور یہ کہہ کے بیٹی چھت پر چلی جاتی ہے. کمرے میں ٹی وی رکھا ہوتا ہے, بیٹی ماں کے ڈر سے کمرہ اندر سے لاک کر دیتی ہے, اندر سے بند کر دیتی ہے اور ادھر ماں بیٹی کو آواز پر آواز لگاتی ہے مگر بیٹی ایک نہیں سنتی. کافی وقت گزر جاتا ہے, گھر میں سے مرد بھی آ جاتے ہیں, افطاری سے بھی فراغت ہو جاتی ہے مگر بیٹی کمرے سے باہر نہیں نکلتی. ماں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. ماں کا دل کانپ اٹھتا ہے, ماں کا دل دھڑک اٹھتا ہے اور اس کے باپ بھائیوں کو بلاتی ہے. سب کے سب حاضر ہوتے ہیں اور دروازہ کا گیٹ توڑ دیتے ہیں اور کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں لڑکی زمین پر اندھی پڑی ہوئی ہے اور وہ مر چکی ہوتی ہے. سب کے سب اس کو اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر وہ نہیں اٹھتی. اچانک کسی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ٹی وی کو اٹھایا جائے, تو ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے تو لڑکی بھی اٹھتی ہے. پھر تو یوں ہوتا ہے کہ ٹی وی کے ساتھ ہی لڑکی کو نیچے لایا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے اور چارپائی پر لٹایا جاتا ہے. اس کے بعد چارپائی کو اٹھانا چاہتے ہیں تو چارپائی نہیں اٹھتی. پھر وہی تدبیر برائے کار لائی جاتی ہے اور ٹی وی کو قبرستان میں لے جاتے ہیں اور لڑکی کو قبر میں دفن کرتے ہیں. پھر جو ہی ٹی وی کو گھر لانا چاہتے ہیں, جو ہی ٹی وی کو اٹھاتے ہیں, لڑکی قبر سے باہر آ پڑتی ہے اور پھر باہر آ پڑتی ہے اور دوبارہ لڑکی کو قبر میں دفن کرتے ہیں. پھر ٹی وی کو اٹھانا چاہتے ہیں, میت دوبارہ قبر سے باہر آ جاتی ہے. آخرکار پریشانی کی عالم میں ہر تدبیر ناکام ہے. آخرکار ٹی وی کے ساتھ ہی لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے. محترم بزرگوں دوستوں, جگر پر ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کرے
کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہوگا۔ ایک نہیں متعدد یہ واقعات اس قدر رونما ہو چکا ہے، اس کے واسطے ہم سب کو عبرت و پیغام ہے۔ یہ واقعات بتا دینا چاہتا ہے کہ ٹی وی انسانیت کے دشمن ہے، ٹی وی فواہش اور حریانیت ہے، ٹی وی تباہ و بربادی ہے، ٹی وی زناکاری و بدکاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے شرم حیا کا جنازہ نکلتا ہے، ٹی وی سے بھیانک جرائم کا بازار کھلتا ہے، ٹی وی سے مصیبت و نافرمانی کا باب کھلتا ہے، ٹی وی سے دنیا و آخرت تباہ و بربادی ہوتی ہے، ٹی وی سے خدا اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قوم ملت کو اس بھیانک بیماری سے بچائیں، تقریروں اور بیانات کے ذریعے اس بھیانک بیماری سے بچیں اور خود دوسرے کو بھی بچائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ٹی وی جیسی خطرناک چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔